बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, पीडीएम की सियासत, पीडीएम जलसे कर रही है, लाहौर में जलसा होने जा रहा है और इसी सूरत हाल के हंगाम हम कई रोज़ से इस बात पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए कोरोना के हंगाम कोई नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे और कई और मौज़ूआत हैं जो आज आपकी खिदमत में हम सामने लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले कि पीडीएम का जलसा, कौमी सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत, हुकूमती रवैया, अपोजिशन का रवैया, उस पर हम बात करें और वे फॉरवर्ड की बात करें। पल्स कंसल्टेंट ने एक बड़ा अहम सर्वे किया है मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। उसकी कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि पीडीएम के जो जलसे हैं उससे हुकूमत परेशान है या नहीं है। ये सबसे अहम सवाल था जो उन्होंने निकाला और सर्वे किया है इसके ऊपर। और ये हम आपको दिखाएंगे भी कि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक ये सवाल कि पीडीएम का जो जलसा है हुकूमत परेशान है या नहीं। 45% जो शुरका थे सर्वे में, उनकी राय में पीडीएम के जलसों से हुकूमत परेशान नहीं है। 35% की राय ये है कि हुकूमत परेशान है, जबकि 20% ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो 45% समझते हैं हुकूमत पीडीएम के जलसे से परेशान है और 35% समझते हैं परेशान नहीं है। पहले तो आप इस पे बात कर लें, फिर मैं आगे अगली स्लाइड नशर करता हूँ शामी साहब। देखिए राय अम्मा जो है वो मुनक़सिम है और यानी ये कोई इसमें कोई ये दरियाफ्त नहीं है। ये बात आप इंतखाबी नताइज को देख लें, उनमें ये बात लिखी हुई है। अपनी तारीख को देख लें, हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी एक पार्टी के पीछे सारे लोग खड़े हो जाएं, वोटर्स खड़े हो जाएं और वो सारी नशस्तें जीत ले। ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं है, हाँ या ना। देखिए अब ये जो इस वक्त इनका सर्वे है वो भी कह रहा है 45% कह रहे हैं कि परेशान नहीं है हुकूमत, 35% कह रहे हैं कि हुकूमत परेशान है, और जो 20% जो कहते हैं हमें 20% का कोई पता नहीं कि वो किसी वक्त कह दें हाँ और किसी वक्त कह दें ना। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी जो है वो मुनक़सिम है। हुकूमत की हमायत भी मौजूद है, उसकी मुखालफत, हुकूमत की मुखालफत भी मौजूद है। तो हुकूमत जो है ना, आप ना तो वो अपने मुखालफीन की सरकोबी कर सकती है, ना मुखालफीन हुकूमत की सरकोबी कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ जिंदा रहने का तरीका सीखना चाहिए, जिस तरह दुनिया में लोग रहते हैं। वो तरीकाकार पे बात करते हैं। पहले मैं सर्वे की कुछ प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, जो अब इलेक्शन हार गए, उन्होंने कितना शोर मचाया। अब सारे वो मुकदमात जो हैं, जो भी कुछ किए हारते गए। और खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो सर्वे हुआ है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ट्रंप की सपोर्ट कम हो गई है। लोगों ने इनकार कर दिया है, कहा जी आप इलेक्शन हार गए हैं, आप बस तस्लीम कर लें अपनी हार। दूसरा सवाल बड़ा अहम है और वो उसके नताज पहले सवाल से कुछ मुख्तलिफ हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद करप्शन छुपाने का बहाना है, ये हुकूमती एक बयानिया है। हुकूमत का बयानिया ये है कि ये अपोजिशन का इत्तेहाद जो है, इससे जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अपनी करप्शन छुपाना चाहती हैं। तो इस बयानिए के ऊपर सवाल पूछा गया कि क्या ये बयानिया आपको दुरुस्त मालूम लगता है या गलत है। 39% समझते हैं कि हुकूमत का ये बयानिया दुरुस्त है, 40% ये समझते हैं कि ये बयानिया गलत है। हालांकि पहले सवाल में हुकूमत परेशान है या नहीं, अक्सरियत समझती है कि परेशान नहीं, लेकिन इस सवाल में अक्सरियत समझती है कि हुकूमत का ये बयानिया दुरुस्त नहीं है। 40% ये समझते हैं, उसकी वजह 40% समझते हैं। 39% समझते हैं दुरुस्त है, ये क्लोज है। आप देखिए अपोजिशन का कहना यह है कि जो ये करप्शन के इल्जामात हैं, ये उसकी अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए लगाए जा रहे हैं। और हुकूमत जो है, क्योंकि उसका मैंडेट हकीकी नहीं है, ये अपोजिशन के बकौल, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ भी राय अम्मा मुनक़सिम, और यहाँ तकरीबन 50-50 हो गया है। 50-50, और जिसमें जो लोग ये समझते हैं कि हमें मालूम नहीं, उनकी तादाद बड़ी है, 21%। नतीजा वही है कि आप दोनों एक दूसरे को तस्लीम करें और तस्लीम किए बगैर बात नहीं बनेगी। एक और तीसरा सवाल बड़ा अहम था, 4 सवाल हमने रखे हैं। वो सवाल ये थे, क्या मुस्लिम लीग नून तकसीम हो सकती है? ये पल्स कंसल्टेंट का सर्वे का एक और बड़ा अहम सवाल है। तो 44% जो शुरका थे सर्वे में, उनकी राय है कि बिल्कुल मुमकिन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तकसीम हो सकती है। 32% ये कहते हैं कि नामुमकिन है, मुस्लिम लीग नून तकसीम नहीं हो सकती। 24% कहते हैं मालूम नहीं।
یہاں ایک اچھی خاصی رائے جو ہے اس حق میں ہے کہ وہ منقسم ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، لیکن آپ جس سروے میں بھی جائیے دیکھیں 2-4-5% ادھر ادھر کر لیں، جب یہ مومنٹم میں چلتا ہے نا پولیٹیکل پروسیس، تو 2-4% جو ہے ادھر سے فرق نہیں پڑتا، صحیح، نقطہ ایک ہی ہے بنیادی، اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ایک حقیقت ہے اور حکومت بھی ایک حقیقت ہے، اور دونوں جو ہیں جتنا بھی زور لگا لیں ایک دوسرے کو دھکا نہیں دے سکتی، ایک دوسرے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا کریں گی تو ان کا اپنا وجود جو ہے اس کا انکار ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمیں جوائن کیے معروف تجزیہ نگار دانشور جناب اظہار الحق صاحب نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے۔ آج انہوں نے کالم باندھا، شامی صاحب سے دوپہر کو ذکر بھی ہو رہا تھا، نہیں مگر ایک جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، میں ان کو خوش آمدید کہہ دوں، پھر چوتھا سوال پیش کر دیتا ہوں۔ سر اظہار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، چوتھا سوال بھی سروے کا ناظرین اور آپ بھی سن لیجئے۔ نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، یہ بھارتی موقف ہے یا سیاسی بیان؟ یہ سروے کا سوال ہے۔ 51% شرکا مانتے ہیں کہ یہ بھارتی موقف ہے، اور 23% یہ مانتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہے، جبکہ 26% یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں۔ دیکھیے 23% جو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہے، یہ بھی بڑا غور طلب بات ہے، اور ہمارے ملک کے مقتدر افراد کو بھی، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں بھی لوگوں کو یہ رائے نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اکثریت اور بھاری اکثریت کہتی ہے یہ بھارتی موقف ہے کہ یہ موقف جو ہے یہ بھارت کا سٹینس ہے۔ گویا اس کے اندر ہم جو چیف آف آرمی سٹاف کو نام لے کر جو ٹارگٹ کرنا یہ ہے، تو نواز شریف صاحب کو سوچنا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بالکل اس کی سپورٹ نہیں کیا جا رہا، بالکل کی جا رہی۔ ٹھیک۔ تو اب یہ نواز شریف صاحب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو، اور اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیے ادارے جو ہیں، ریاستی ادارے جو ہیں، جو قومی ادارے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو آپ اس سے ادارے سے الگ نہیں کر سکتے۔ درست بات۔ بھئی مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب سے الگ نہیں کیا جا رہا، وہ ہو نہیں پا رہی، ٹھیک۔ تو آپ فوج کو اور اس کے سربراہ کو دو دائروں میں نہیں بانٹ سکتے، دو شخصیتوں میں نہیں بانٹ سکتے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ اس لیے فوج کے احترام کا تقاضا ہے کہ ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ٹھیک، اس میں احتیاط کی جائے، ٹھیک، اپنے آپ کو قابو کیا جائے، جو بھی کڑوا گھونٹ پینا پڑے پی لیا جائے۔ چلیں ٹھیک۔ چند ہفتے پہلے میں پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ سے عرض کی تھی کہ مجھے یوں لگتا ہے، کچھ خبریں ایسی مجھے ملی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ عرض کی تھی کہ جب نواز شریف صاحب علاج معالجے کے لیے کڈنی کی پین کے لیے ہاسپٹل گئے تھے تو اس وقت عرض کی تھی کہ لگتا یہ ہے، میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب وہ خود سے براہ راست جب مخاطب ہوں کسی جلسے سے تو وہ بیانیہ اس شد و مت کے ساتھ بیان نہیں کریں گے جو ماضی میں کر چکے ہیں۔ یہ چلیے اب یہ تو بتائیں گے، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، اگر اب ضرورت بھی نہیں ہے اس بات پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، جو وہ کہہ چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں، بس اسے فل سٹاپ لگا دیں۔ ٹھیک، اظہار الحق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنے کالم میں آج کہ حکومت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ چلائی جاتی ہے، اور آپ نے تاریخ کے حوالہ جات بھی دیے کہ صدیوں پرانی، نسلوں پرانی جو لڑائیاں تھیں جس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے، اینڈ اس کا مذاکرات پر مل بیٹھنے پر ہوا۔ آپ حکومت کو بھی یہ تجویز دے رہے تھے کہ حکمت کے ساتھ معاملہ فہمی کرنی ہے۔ شامی صاحب تو اظہار صاحب آپ نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں تاریخ سے، میں کہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو تھوڑا سا آپ اعادہ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ جی بہت شکریہ شامی صاحب، آپ کے سامنے ہم جیسوں کا کیا چراغ جلے گا؟ نہیں حضور، ہم ساری زندگی سیکھتے رہے۔ نہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں سر، آپ کی دانش سے، آپ کی بصیرت سے، آپ کی ذہانت سے، آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ میری گزارش یہ ہے شامی صاحب کہ انسان اور جانور میں بنیادی طور پر فرق مذاکرات کا ہے، بات چیت کا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے، آپ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری میرے سامنے ہمیشہ یہ مثال رہی کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت کے عروج پر تھے تو بیت المقدس میں ہارے ہوئے لوگوں نے، جو بالکل بے بس تھے، انہوں نے جب مذاکرات کا مطالبہ کیا تو آپ نے فوراً
اس کو منظور کیا، اور آج کے زمانے میں تو نہیں معلوم ہو سکتا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کتنے ہفتوں کا سفر کر کے وہ بیت المقدس گئے، اور شکست خوردہ لوگوں کی یہ فرمائش انہوں نے پوری کی کہ بھائی ہاں مذاکرات کریں گے. جی. تیسری مثال قائد اعظم کی ہے کہ انہوں نے تلوار یا بندوق کے ساتھ نہیں، صرف اور صرف مذاکرات کے ساتھ پاکستان حاصل کیا. آپ نے تو جہانگیر کی مثال دی ہے، راجپوتوں سے جس طرح اس نے مفاہمت کی اور جس طرح معاملہ کیا. جی یہ مجھے اس طرح پتا ہے کہ 4 نسلوں کی لڑائی کے بعد انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا. اچھا اب شامی صاحب اور جامی صاحب ہم آتے ہیں آج کے منظرنامے پر. دیکھیں یہ جو ہمارے اور آپ نے راجہ پورس جو ہے اس کی کہانی یعنی شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ جب اسکندر اعظم کی فتح ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا کیا سلوک کیا جائے آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا جو بادشاہ بادشاہوں سے کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اب میں آج کے منظرنامے پر آتا ہوں کہ ہمارے محترم وزیر اعظم ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ وہی سلوک کریں جو قومی لیڈروں کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں باقی معاملات تو عدالت کے سپرد ہیں، لیکن وزیر اعظم جو پوری قوم کا یعنی یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں، جو الزامات ہیں، جو مقدمات ہیں، یہ عدالتوں کے سپرد کر دیے جائیں اور تفتیشی اداروں کے سپرد کر دیے جائیں. جی وہ تو انہیں ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، ان میں انہیں پارٹی نہیں بننا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھ کر تمام اپوزیشن جو ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو آن بورڈ رکھیں. کوئی بھی اب دیکھیں کشمیر کا مسئلہ اتنا اہم تھا جب ابھی انڈیا نے کشمیر کو آئینی طور پر ہڑپ کیا، تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس وقت بھی ہمارے وزیر اعظم ساری اپوزیشن کو آن بورڈ لیں گے. اگر ہم انڈیا سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو ہم آپس میں کیوں نہیں مذاکرات کر سکتے؟ ہم وزیر اعظم کی خدمت میں تو یہ آپ کے اس مقتدر جو ہے اور پریسٹیجیس جو ہے ٹی وی، میں یہ اپیل کروں گا ایک شہری کی حیثیت سے، ایک کالم نگار کی حیثیت سے، کہ آپ بڑے بنیں، آگے بڑھیں اور تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اپوزیشن کو اپنے پاس بلائیں، ان سے مذاکرات کریں اور کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ یہ جلوسوں کی یا لانگ مارچ کی جو ہے یہ چھتری جو ہے اس کے نیچے کسی کو آنا نہ پڑے. لیکن اظہار صاحب ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور المیہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن بھی مذاکرات کے لیے بظاہر تیار دکھائی نہیں دیتی. مولانا تو پرسوں کہہ چکے کہ تمام امکانات ہم مسترد کرتے ہیں. جی یہ میرا خیال ہے کہ یہ رد عمل ہے، یہ رد عمل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب وزیر اعظم ایک دفعہ گئے کراچی میں تو انہوں نے یہ ایک بہت بادشاہوں والی بات کی، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تسی بڑے بادشاہ ہو، کہ وہ اپنے جو چیف منسٹر ہے اس کو بھی نہیں ملے. تو یہ جو بالکل بچوں جیسی کٹی کر لینا کہ میں نے بات نہیں کرنی یا کسی کو اس قابل نہ سمجھنا، میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں. اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اگر وزیر اعظم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اپوزیشن 2 قدم آگے بڑھے. بالکل ٹھیک ہے جی، یہی گزارش ہے. بہت مناسب رائے، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، عام بات آپ نے کی. اظہار الحق صاحب ان لوگوں میں ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالفین نہیں ہیں، شدید نقاد رہے نواز شریف صاحب کے، مسلم لیگ نون کے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے. جی ان کی آواز جو ہے ایک دانش کی آواز ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے. ابھی آپ دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس، مونس بھی ساتھ تھے، مریم سے بھی ملاقات، ان کی والدہ جو ہے ان کی تعزیت کی ہے، مریم کی دادی کی تعزیت کی ہے. یہی طریقہ ہے. دیکھیے ہم اندرا گاندھی کا، اس سے پہلے چوہے نثار صاحب بھی تو گئے تھے نا، چوہے نثار صاحب تو اپنی جگہ ہے. دیکھیے جو آپ کے اندرا گاندھی کا جب انتقال ہو، جب عالمی لیڈر مرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، اس وقت دوسرے ملکوں کے سربراہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. یعنی آپ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ خود گئے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے. اور میں نے ان سے یہی فرمائش کی تھی اس وقت کہ میں انڈیا جانا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے کے جائیں. اور جانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن پھر انڈیا نے کہا کہ ہم جرنلسٹوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکیں گے، اس لیے جنرل ضیاء الحق گئے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک روایت ہے، رواج ہے، طریقہ ہے، اور ہم آپس میں بھائی ہیں، پاکستانی ہیں،
مسلمان ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہ ہو سکے؟ آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ٹی وی پر تعزیت کر لی تھی. حضور دل حوصلہ کر کے خود چلے جاتے، اب بھی چلے جائیں، فاتحہ پڑھے جا کے، قوم کو جوڑیں. بالکل ٹھیک. ابھی آپ دیکھیں کیا زندگی ہے کیا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہ سینیٹر وقار احمد خان اتنے بڑے بزنس مین، اتنے بڑے دولت مند، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ، اور سینیٹر گلزار ان کے والد بہت بڑے ملک ریاض سے پہلے کے ڈیولپر ہیں، بہت بڑے ڈیولپر. اور ایک زمانے 21 سال یہ سینیٹر وقار رہے سینیٹر. ان کی والدہ میرا خیال ہے. اور یہ جو گلزار صاحب اور ان کا بیٹا دونوں بیک وقت سینیٹر تھے، ٹھیک، اور وزیر بھی رہے، وہ بھی رہے، یہ بھی رہے. والدہ جو ہے رضیہ سلطانہ قومی اسمبلی کی ممبر رہی ڈیرہ اسماعیل خان، بالکل ٹھیک ہے، ارب پتی. اور ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں. اور یہ کورونا جو ہے، جب کورونا کے ابتدائی دن تھے، ان کے گھرانے پہ حملہ آور ہوا اور ان کی والدہ جو تھیں بہرحال صحت یاب ہو گئیں. اور وہ کہہ رہے، میں ان کی فاتحہ کے لیے گیا، عجب بات کی، کہا نرس ان پر معمور تھی والدہ کی، یعنی ان کے خیال کے لیے، ان کی نرسنگ کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. 3 نرسیں موجود تھیں، ہر سہولت موجود، ڈیوٹی دیتی تھیں. پھر کیا ہوا؟ ان کا پیٹ خراب ہوا. نرس نے 3 ادویات ایسی دے دیں جو ایک دوسرے سے متضاد تھی، اور اس کا ریاکشن ہوا، ان کے ریاکشن میں وہ چل بسی. اندازہ کریں، اور حالانکہ اللہ کا دیا سب کچھ تھا. اور سینیٹر وقار چند قدم کے فاصلے پر تھے. ان کی والدہ ان کو کہتی رہی نرس کو ان کو بلاؤ، وہ بلا نہیں پائی اور ان کی جان انہوں نے دے دی. یہ زندگی ہے، یہ بڑی اہم، یہ زندگی ہے، یہ بالکل دل دہلا. ہم سب نے جانا ہے. اور جب مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب کی والدہ رخصت ہوئی، جب ان کے والد رخصت ہوئے، سارے جو ان کے مخالف تھے سارے اظہار افسوس کے لیے گئے. صحیح. اب میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی جو ہے اس کا کوئی لیڈر، کوئی رکن فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا، ٹھیک بات، اظہار افسوس نہیں کر پا رہا. ٹھیک. اور بھائی اس ملک کو جوڑیں، اختلاف کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے رہیں، ایک الیکشن لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو جو کارنر کرتے رہیں، لیکن ایک دوسرے کو تسلیم بھی کر لیں. آخر ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہے. تیری محبوب کی امت سے بلا شبہ. سر اب دیکھیں نا، وہ نیب نے بھی مولانا کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں انکوائری شروع کر دی. ان کی جماعت کے 2 اہم اراکین ہیں جن کو طلب کیا 10 دسمبر کو نیب پشاور نے. یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اسلم اوان صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں DI خان سے، ان سے ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پروگرام میں ایک وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد اس موضوع کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد 2 اور موضوعات بھی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیب پشاور کی. تو شامی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے جڑے 2 اہم لوگ، ان کو اب طلب کیا نیب نے 10 دسمبر کو پشاور میں. اور یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے. جو کال اپ نوٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ذکر اس میں کیا گیا انکوائری اگینسٹ مولانا فضل الرحمان اور ساتھ ان کے جو الائز ہیں. تو اسلم اوان صاحب سینئر صحافی، انہوں نے بھی جوائن کیا اس کیس پر نظر رکھے ہوئے. اسلم اوان صاحب، جو ایک آزمودہ حربہ ہے نیب کا، کہا جاتا ہے یہی ہے کچھ لوگ ایسٹس بیونڈ مینز. جی اسلم اوان صاحب، یہ جس کو بھی چاہیں بلا لیں. جی اوان صاحب، کیا معاملہ ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے حوالے سے کیا رد عمل آیا؟ کیا یہ 2 لوگ اپیئر ہوں گے؟ جی، یہ جو گل اصغر اور نور اصغر ہے، یہ دونوں باپ بیٹا ہے اور ان کا جیجوئی سے بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن جس قسم کا نوٹس ان کو ملا ہے، تو ان سے میری جو بات ہوئی ہے تو وہ نور اصغر کہہ رہا تھا کہ یہ جس گھر کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اس گھر میں پیدا ہوا ہوں، یعنی 50-60 سال پرانا ہمارا گھر ہے. ٹھیک. اور دوسری اس نے یہ بھی کہی ہے کہ میرا والد جو ہے وہ تو پیش نہیں ہوگا گل اصغر، کیونکہ وہ بیمار ہے، اور میرا خود بھی پیش ہونے کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. جس طرح ہمیں پارٹی کہے گی، اگر پارٹی کہے گی، جماعت کہے گی پیش ہونا ہے تو ہم پیش ہوں گے، ورنہ ہم پیش نہیں ہوں گے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ مولانا کوئی بلایا نہیں، مولانا کے لیے نام نہیں، یہ 2 نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جس بندے کے خلاف انکوائری ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان، اس کو تو یہ نہیں بلاتے، اور ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کا سچ کوئی ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی بنتا بھی ہے تو پہلے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو بلاتے، اس کو نوٹس کرتے، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو جن کا ان کے ساتھ کوئی شبہ ہے یا تعلق ہے. تو یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، یہ MNAs یا MPs ہیں.
नहीं, ये कारोबारी लोग हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कभी उनके किसी पब्लिक उसमें नहीं रहे, कोई काउंसलर यानी ना वजीर रहे, ना रुकने असेंबली रहे, ना कोई इनका कोई ना सरकारी मुलाजिम रहे, कारोबारी लोग मुलाजिम भी नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं ये। ठीक है असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब कारोबारी लोग हैं तो फिर इनको बुलाने का क्या? तो नहीं, वो बता रहे हैं ना कि उस केस में जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी शुरू हुई है, उस इंक्वायरी के ज़मन में उन्होंने ये नोटिस भेजा है कि आप दोनों का ताल्लुक़ है इस केस से, उनसे मालूमात का हुसूल दरकार है। वो तो वही है ना। असलम अवान साहब ने मौलाना से मुलाकात भी करनी है और जब उनकी मुलाकात होगी तो उनसे हम बात कर लेंगे। आपकी असलम साहब इस बारे में मौलाना साहब से बात हुई है? चले फिर बात कर लेंगे। वो आपको पता है कि सुहेल वड़ाई साहब ने किताब लिखी थी, बड़ी धूम मची इसकी, उसका उन्वान था क्या? ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी, टाइटल चेंज करना पड़ा उन्हें, ठीक है ना। हाँ। और उसके बाद एक नदीम उप्पल साहब हैं हमारे, जी जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाँ। उन्होंने जवाबी किताब लिखी, कंपनी यही चलेगी। हाँ जी। और बड़ी उसने यानी पीटीआई के बड़े बड़े लीडर जो हैं, शिबली फराज साहब और दूसरे लोग, उन्होंने उस पर जनाब ये तबसरे किए हैं, उनके नोट लिखे हैं तारीफी, और कहा यही कंपनी चलेगी, हमारी ही कंपनी चलेगी। तो हुजूर आपकी कंपनी तो चलेगी, लेकिन ये चलने के तरीके तो दुरुस्त कर लें। अब जब बार बार कही जाती है कोई नैब की बात, तो फिर वज़ीर आज़म कहते हैं मैं तो ये इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, एनआरओ नहीं दे सकता। लेकिन ये देखिए मौलाना का केस है, अब वो बेचारे दो कारोबारी लोग हैं, ये उनके मुद्दई को बुला नहीं रहे आप, कोई वाज़ेह इल्ज़ाम लगाइए, कोई तफ्तीश कीजिए, कतई बात कीजिए। मौलाना को याद करें, याद कर ले, मौलाना को बुला ले, उनसे बुला ले, कोई क्या अर्ज है, तबादला खाली हो जाएगा, उनसे चाय कोई दुआ ले लेंगे उनसे। बिल्कुल अच्छा मशवरा है सर। ये देखिए कोरोना वायरस के बायस जो अवामी इज्तिमात का मामला है, उस पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त लेके गए एक शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी, दोनों जगह से ये दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स बड़े अहम हैं कि यहाँ पार्लिमान है, एग्जीक्यूटिव है, सोसाइटी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो अदालत क्यों मुदाखलत करे। बिल्कुल, बड़ा अच्छा फैसला है। देखिए हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़ी आला मिसालें कायम की हैं इस हवाले से। लेकिन चलते चलते एक मैं और मुकदमे की जिक्र भी कर दूं। ये देखें ना, एक तो उनके रिमार्क्स ये भी थे कि अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा और सियासत में मशगूल है तो हम क्यों मुदाखलत करें। और फिर जैसे चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार को पार्लिमान पर एतमाद करना चाहिए, वहीं इसका हल निकल सकता है, इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। अदालतों को जो लोग इस तरह की दरखास्तें लेके जाते हैं वो अदालतों को उलझाना चाहते हैं और अदालतों का वक्त ज़ाया करते हैं जी। अब आप देखिए कि आज एक बड़ा दिलचस्प मुकदमा था लाहौर हाई कोर्ट में, उनको फाजिल चीफ जस्टिस ने तलब कर रखा था, जो हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है नई आई है जाहिदा परवीन साहबा, और जो हमारे सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स हैं क्या सरदार एजाज अहमद खान, कि आप पर्सनल ज़ाती हैसियत में पेश हों, ज़ाती तौर पर। वजह क्या थी? वजह यह थी कि एक साहब ने दरख्वास्त दे रखी थी लाहौर हाई कोर्ट, हाँ जी, कि ये जो स्लोगन है ना, जब आप टेलीफोन कान को लगाते हैं तो इस आवाज़ आती थी अखबारात में भी कि कोरोना से घबराना नहीं है, इस डरना नहीं है, इससे लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, लड़ना है। लाइन थी। उन्होंने कहा ये तो वबाल जो है, ये तो अजाब, तो ये जो बला जो आई है ये तो खुदा की तरफ से आई है। ठीक बात है, ये भी इसलिए उससे लड़ा कैसे जा सकता है। तो ये तो बड़ा एक जो खिलाफ इस्लाम बात है। उस पर जनाब नोटिस जारी हुआ, फिर जनाब उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई का खदशा पैदा हो गया। फिर उसके बाद वो जनाब रेफर हुआ, मालूम हुआ वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में रेफर हुआ। नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा कि हाँ इसमें कुछ खिलाफ शरअ बात पाई जाती है। अच्छा, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी ये मानना था? हाँ जी। फिर काबीना के पास मामला गया, अब उन्होंने कहा इसको तब्दील किया जाएगा। वो लड़ना नहीं है आपने, इससे बचना है। मैं तो समझा कहेंगे लड़ना नहीं है, इसका स्वागत करना है, इसको आके हाथ मिलाने हैं इससे। ओ भाई, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है, किबला अय्याज साहब कुछ गौर कर लें सारी सूरत हाल पर। हम कोई तबसरा करना नहीं चाहते, ये मतलब जो वाक़या है अपने ऊपर ख़ुद तबसरा है। काफ़ी है मेरा ख्याल है, अब इस पर क्या बात की जाए। ऐसा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तक मामला पहुंच गया, अब उसमें मैं क्या बात कर सकता हूँ। आप ही कर सकते थे और आपने कर दी है, यही काफ़ी है। अफसोसनाक ख़बर थी। दो वाक़यात सा रह गए, एक तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने
خصوصی افراد کو 2000 ماہانہ دینے کا اعلان کیا. اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات ادھوری رہ جائے گی. سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی وہ چل بسے وزادار سیاستدان، بلوچستان سے پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اور بلکہ واحد وزیر اعظم تھے. ان کا خاندان، اس کی بڑی خدمات ہیں، جمالی خاندان کی تحریک پاکستان. جی روجان جمالی. اور وہ ایک جو ظفر اللہ جمالی متانت اور سنجیدگی اور اعتدال کی علامت تھے، اور ان کے بیمار رہے، یعنی عارضہ قلب میں راولپنڈی کے فوجی اسپتال میں داخل ہوئے جہاں پر نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. 76 سال کی عمر پائی انہوں نے. اچھی یادیں چھوڑ گئے. اہل سیاست اس طرف بھی توجہ دیں، اخوت کی طرف، محبت کی طرف، کوئی مفاہمت کی طرف، اور کوئی راستہ ایسا بنائیں کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے ابھی جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر خالد جمیل صاحب نے. آپ پاکستان میں جو خصوصی افراد کا معاملہ، اس میں ایک استعارہ ہیں، ایک مثال ہیں. انہوں نے تو خود ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کو چوٹ لگی ریڑھ کی ہڈی پہ. جی بالکل. اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور ایک بہت بڑی مثال ہے، بڑی مثال قائم کی، عزم و ہمت کی. تو ہم تو جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت بڑی موٹیویشن ہے ان تمام افراد کی جو پاکستان میں بستے ہیں کسی نہ کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. وزیر اعظم نے تو اعلان کیا ہے کہ ان افراد کا خیال رکھا جائے گا، کچھ ماہانہ ان کو وظیفہ بھی دیا جائے گا. آج دن بھی ہے ایسے افراد کا پوری دنیا میں، پاکستان سمیت. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اور کیا سنانا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. ایک تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن. اور شامی صاحب جو ہیں وہ تو ہی از اے فادرلی فگر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو صحت تندرستی دے. اینڈ یو آر لائک اے سن فگر ٹو می. تھینک یو ویری مچ. تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اینڈ آئی تھنک اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. میں بس 2 جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 3 ایشو ہیں اس وقت ہمارے لوگوں کے جو اسپیشل پرسنز ہیں. ایک تو شامی صاحب میں یہ کہوں گا کہ جن کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں یا بازو نہیں ہوتے، گورنمنٹ سے کہنا چاہیے کہ خدا کے لیے ان کو ٹانگیں اور بازو فری دیں. کم از کم اور کوئی دوائی دیں یا نہ دیں، ان کی ٹانگیں اور بازو جو ہے نا مصنوعی طور پر لگوا دیں. جی بالکل. اچھا، اسی طرح نمبر 2 ویل چیئرز. آپ یقین کریں ویل چیئرز میں بھی کسٹم ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے انہوں نے. تو ویل چیئرز ان کو فری ملنی چاہیے. سرکار کو فراہم کرنی چاہیے ان کو ویل چیئرز. جی بالکل کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں جی، میں ایک دفعہ ویل چیئرز کافی ساری آسٹریلیا سے لے کر آیا کہ میں فری بانٹوں گا، تو اس کے اوپر اتنا زیادہ انہوں نے کسٹم ڈیوٹی لگا دی، مجھے وہ کنسائنمنٹ واپس بھیجنا پڑ گیا. تو تیسری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو 3% سے 2% کوٹا ہے ملازمتوں کا، جی اسپیشل افراد کے لیے، اسپیشل افراد کے لیے، اس کے لیے کرتے یہ ہیں کہ جس کی کوئی تھوڑی سی انگلی ٹیڑھی ہو یا جس کا پاؤں ہلکا سا ٹیڑھا ہو، کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہوتی، اس کو ڈسیبل کا سرٹیفکیٹ دے کے اس کو نوکری مل جاتی ہے. اور جو اصل ڈسیبلڈ ویل چیئر پہ ہوتا ہے یا کرچز کے ساتھ ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک اسٹرکٹ رول اینڈ ریگولیشن بنانی چاہیے کہ بھئی اس آدمی کو ڈسیبلٹی ہے جس کو برات ملنی چاہیے، اور یہ وہ شخص ہے جس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ تو فری ہو سکتا ہے لیکن یہ مراد نہیں ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. ہمارے وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے اپنی والدہ کی یاد میں کینسر اسپتال عظیم الشان تعمیر کر دیا. اب ایک نہیں دوسرا پشاور میں کیا، اب تیسرا کراچی میں تعمیر کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو یہ توفیق دی. جنہوں نے نمل یونیورسٹی قائم کی، توقع ہے ان سے وہ اس طرف توجہ کریں، ان لوگوں کی بات سنیں، ان کی فریاد سنیں، ان کے دل پر ہاتھ رکھیں اور ان کے سارے یہ مطالبات جائز ہیں، فوری طور پر ان کو قبول کر لیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب دیکھیے سر، ابھی مجھے ملک اعظم صاحب نے میسج کیا، یہ چیئرمین بیت المال پنجاب چیپٹر کے ہیں. انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ گورنر ہاؤس میں اسی سلسلے میں فری ویل چیئر پروگرام کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت کچھ مفت میں کرسیاں بانٹی گئی ہیں ویل چیئرز مستحقین تک. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو، اس دائرہ کار کو ہم بڑھائیں گے تاکہ ہر جو مستحق شخص ہے اس تک پہنچا جا سکے. اس کا ڈیٹا اکٹھا ہونا چاہیے سارا. ابھی تو یہ بلکہ ناظرہ سے کی مدد سے پورا ایک ڈیٹا بینک قائم ہونا چاہیے معذور افراد. اور ہمارے ہاں تو ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں،
और कोई हमें परेशानी लाक नहीं होती किसी को कि एक्सीडेंट जो है उनको काबू करे, ट्रैफिक के रूल्स नाफिज करे। लोग अपाज होते हैं, मजदूर होते चले जाते हैं और उनमें इजाफा और एड़ियां रगड़ते चले जाते हैं। तो आप पहले इसके साथ ये भी जुड़ी हुई बात है कि आप तवज्जो करें इस पर भी, एक्सीडेंट रोकें, ट्रैफिक को दुरुस्त करें, ये भी करने का काम है। बुरा हाल है ना सर, उसमें तो आपको पता है, आप अक्सर कहते हैं एक मोटरसाइकिल पर 4 तो हजारों अफराद जो है वो माजूर हो चुके हैं हादसात में, हर साल होते हैं। पाकिस्तान में शराब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, तो पोलियो के खतरे नहीं फैलाए जा पा रहे हैं। और दूसरी पोलियो वाला मसला तो बहुत संजीदा मसला है अफराद हैं जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो मुश्किलात का शिकार, उन सबका डेटा बैंक बनाया जाए, उनकी अदालत शुमार इकट्ठे हों, ठीक है सर, उन पर रियासत जो है उनकी तरफ तवज्जो दे। बिल्कुल ठीक सर, इसी पैगाम ये मदीने की रियासत को ये काम पहली तरजीह के तौर पर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, इसी पैगाम के साथ यहाँ एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.